السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، نمل فارم ہاؤس ہے۔ آج ہم اس کا وزٹ کریں گے اور ان کے مالک سے بھی ملیں گے اور ان سے کچھ سیاسی گفتگو اور کچھ جو ہے ان کی پرسنل لائف پہ باتیں ہوں گی۔ تو چلتے ہیں نمل ہاؤس کی طرف۔ اچھا ناظرین، یہ ہم بالکل نمل ہاؤس کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب ہم اندر جائیں گے اور ان کے ملک عطر یار امان جو کہ صوبائی حلقہ PP 86 کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوگی اور ان سے پورا ایک سیاسی سوالنامہ ہمارے پاس ہے جو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو انتظار کریں اور ہمارے ساتھ رہیں ویلاگ میں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو تھینک یو۔ ناظرین، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نمل ہاؤس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب جو اپنا تعارف خود کروائیں گے۔ تو ملک صاحب، ناظرین کو اپنا پہلے تو تعارف کروا دیں۔ جی السلام علیکم۔ جو بھائی مجھے نہیں جانتے، ملک عطر یار خان میرا نام ہے جی۔ میاں والی بیسڈ ہوں، میاں والی شہر میں میرا گھر ہے، نمل ہاؤس، اور میں کام کے حساب سے ایک کرمنل لائر ہوں اور ٹرائل کا وکیل ہوں، اور تقریباً پورے پنجاب میں ٹرائل کا کام کرتا ہوں، اور تقریباً کم و بیش 20 سال سے میں اس پیشے سے منسلک ہوں۔ پیچھے بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہم زمیندار ہیں، اور نمل تھانہ چکڑالہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہماری رہائش یہاں پہ ہے ڈوکمیانی کے ساتھ نمل میں۔ تو یہ گھر جو ہے ہمارا اپنے علاقے چکڑالہ میں، اور دوسرا گھر جو مین جو رہائش ہماری وہ ہے وہ میاں والی شہر میں۔ یہ چھوٹا سا تعارف ہے جی، باقی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اچھا ملک صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی PP 86 کے، تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کیسے خیال آیا کہ MPA کا الیکشن لڑا جائے؟ دیکھیے سر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور الیکشن اور پالیٹکس مشکل کام ہے، اور ایک ایک بندے کو راضی کرنا اس سے مشکل کام ہے۔ فیملی بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں، اور رب کی رضا سے کبھی آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہار نہیں دکھائی، کیونکہ ہمارا لوگوں کے ساتھ فاصلہ بالکل نہیں ہے، ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ کوئی بھی حالات رہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ الیکشن ون کیے۔ اب جو نہ تو یہ پالیٹکس، ایکٹیو پالیٹکس میری ضرورت تھی، نہ ہی مجھے کوئی نام نکالنے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے مزید ضرورت تھی، اور رب کی رضا سے MP شپ، MNA شپ سے یا اس وزارت سے زیادہ پیک پہ میں پروفیشن میں کھڑا ہوں، اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کیونکہ میں موجود ہوں، لوگوں میں فیم بھی ہے، محبت بھی ہے، اور لوگ ہائیلی پیڈ بھی ہوں الحمدللہ۔ جو اپنی طرف سے سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مل بھی جاتا ہے۔ الیکشن کی اگر ایک وجہ آپ یہ کریں تو جیسے دیکھیں، ایک بڑی اصطلاح ہے ہمارے علاقوں میں، جب ہم کلاسز ڈیوائڈ کرتے ہیں نا جی، تو ہم لوگ کلاسز ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کچھ غریب لوگوں کے لیے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں جو کہ میں یہاں پہ نہیں لوں گا، غیر مناسب ہے۔ اس لفظ سے ہم لوگ زمیندار اور ان کو آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بے شک ہمارا سارا کام کرنے والا، لیکن اس کو ہم نے یہ اصطلاح دے دی ہے، بے شک وہ ہم سے لائق ہوں گے، اور دوسرے نے جو ہے یہ اصطلاح بنا لی کہ جی کہ وہ زمیندار ہے یا وڈیرا ہے یا بڑا ہے یا چودھریوں میں سے۔ اسی طرح پولیٹکس میں ایک پولیٹیکل ورکر
یہ جو پولیٹیکل ورکر ہے، اس کو میں گالی تو نہیں کہوں گا، لیکن پولیٹیکل ورکر بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، بہت ہی زیادتی والا لفظ ہے کہ ہمارے نوجوان بزرگ یہ سب مل کے ورکر مین کے آپ ورکنگ کر کے کسی باس، اس کی کسی ایک کو باس بنا کے پھر اس کو آپ 50 سال 20 سال 30 سال 40 سال آپ اس مسلط پہ بٹھاتے رہو، اور وہ جو ہے نہ آپ کے سینٹیمنٹ سمجھتا ہو، نہ وہ آپ میں آتا جاتا ہو، نہ اس کو آپ کے کلچر کا پتہ ہے، نہ اس کو آپ کی زبان کا پتہ ہے، نہ اس میں اہلیت ہے، نہ وہ اسمبلی میں کبھی آپ کے لیے بولے، لیکن آپ وہ ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ اور اس ورکر کی اصلاح ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے جن دوستوں نے آج تک جن کو ہم نے مدد کی، اب ہم ورکر نہیں ہوں گے اور ہمارے دوست ورکر نہیں ہوں گے، اب ہمارے دوست لیڈر ہوں گے اور وہ لوگ ورکر ہوں گے۔ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جس کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا ملک صاحب، میرا دوسرا کویسچن ہے آپ سے کہ سیاست میں دشمن بنانا لازمی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں سیاست کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے یہاں پہ کہ رشتہ داریاں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی الیکشن آتا ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ صرف اگر اس کو واچ کریں تو بدقسمتی سے یہ میاں والی کی مٹی میں، ہمارے ڈسٹرکٹ کی مٹی میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ ہم پولیٹیکل دشمنیاں آپس میں بنا لیتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں، اور اتنے اس حد تک ایک دوسرے کے فاتح خانیاں بھی ہم ایک دوسرے کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہیں سے کراس کر کے ڈسٹرکٹ چکوال میں جائیں، خوشاب میں جائیں یا بنو کی طرف چلے جائیں، تو کبھی بھی پولیٹیکل جو آپس میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں ملتے جلتے، خوشی غمی فاتح خانی ایک دوسرے پہ آتے جاتے ہیں، اور شاید میں بھی اس چیز کو چینج کافی حد تک میں نے کر دی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل مخالفین تھے، جتنے بزرگ تھے، الیکشن کا اعلان کرتے ہی میں نے سب سے رابطہ کیا، سب کے پاس خود چل کے گیا ہوں، سب سے محبتیں بانٹی ہیں، اور یہ ہمارے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں سیاست میں دشمنی کو لے آتے ہیں، اور انتہائی غلط ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اپنے لیول پہ۔ صحیح ہو گیا ملک صاحب، ایک منصوبہ پی ٹی آئی کے دور میں شروع کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو ہے نمل واٹر سپلائی کا جو منصوبہ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا، وہ اتنے کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے اور وہ آج بالکل بند پڑا ہے، اس کا عوام کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس پہ سر 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری ویژن کی کمی ہے، ساری ویژن کی کمی ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہو تو اچھا، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونین کونسل نمل وہ جگہ ہے، اور پورے PP 86 میں، پورے ڈسٹرکٹ میاں والی میں، جہاں جہاں پہ مجھے سن رہا ہے، یہ ڈویژن سرگودا میں نہ اتنے ہائی سکولز کہیں پہ ہیں، نہ 2 ڈگری کالجز کہیں پہ ہیں، نہ 11-22 کا دفتر کہیں پہ بن رہا ہے، نہ نادرا کا آفس کی یونین کونسل میں، نہ واٹر سپلائی اسکیم جو گریوٹی کے فلو سے مفت چلتی ہیں کسی جگہ پہ بھی ہیں۔ اب آپ آ جائیں واٹر سپلائی کے کوشچن پہ، سر اگر آپ چلے جائیں ڈھوک میانی میں یا ڈھوک پیڑا میں، آج سے کم و بیش 30 سال قبل میرے والد نے وہاں پہ ایک اسکیم شروع کرائی جو کہ چشمہ سے پانی نکلتا ہے، گریوٹی کے فلو سے فری آف کاسٹ گھر گھر پانی پہنچتا ہے، اور الحمدللہ اتنا وافر پانی ہے کہ لوگوں کا گزارا بہترین ہو رہا ہے۔ اس پہ ابھی پچھلے دور میں ہم نے ریہیبلیٹیشن کرائی ہے، 20 کروڑ روپے کی ریہیبلیٹیشن پیڑا کی واٹر سپلائی کو ڈوکمیانی کی ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد نئی پائپ لائن لگنے جا رہی ہے۔ دیکھیں منصوبہ وہ ہوتا ہے جس پہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے، عوام نہ تو بجلی کا بل دے سکتی ہے، نہ مینٹیننس کاسٹ دے سکتی ہے، نہ ہی ہمارے غریب لوگ بجلی کے مہینے کا جو ہے وہ واٹر سپلائی کا بل دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہوئے، ہم خوش اس لیے تھے کہ چاہے ڈگری کالج، خواتین کے ڈگری کالج کے لیے پی ٹی آئی کے دور میں فنڈ ریلیز ہوئے، ہم نے ویلکم کیا کیونکہ گراؤنڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، راستہ ہم نے بنایا تھا، جگہ ہم نے دلوائی تھی، فنڈ کا ہم نے کیا تھا، لیکن حکومت چلی گئی، لیکن ہم خوش تھے کہ چلے ایک منصوبہ آ گیا۔ اس کے بعد جو روڈ کا پروجیکٹ پچھلے دور میں رہ گیا تھا 10 کلومیٹر کا، وہ بھی ہم خوش تھے، ہم نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ 11-22 کا پروجیکٹ پیسے ریلیز ہوئے، سب سے پہلے ہم نے جگہ دلوائی کہ یہاں پہ 11-22 کی پوسٹ بنے کہ پورے تھانہ چکرالا کو، یہ پورے علاقے کو لاوا تک ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح واٹر سپلائی جب آئی تو ہم ہرڈل نہیں بنے، ہرڈل اس لیے نہیں بنے کہ زندگی میں کبھی جا کے پھر ایسا دور یا وقت آتا ہے کہ فنڈز جو ہے وہ ہمارے وقت کے بعد کبھی کسی کو توفیق ہوئی آ رہا ہے، فنڈز کو ہم نے کیا فریز نہ کریں، آنے دیا، لیکن اس میں لوکل ہمارے لیڈرشپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، ان کے پاس شاید وہ معیار نہیں تھا یا وہ اس کے اوپر چیک نہیں تھا کہ کام بہت لو لیول کا ہوا، پائپ لائن بہت لو لیول کی لگی، چلتے ساتھ ہی پائپ لائنز پھٹ گئیں اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ تو اس میں مین وجہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ فنڈ دینے والا کی غلطی کم، اور ہمارے ایم پی اے کی کہہ لیں کوتاہی زیادہ جو سب کا ایم پی اے تھا، یا ہمارے لوکل لیڈرشپ کی جن کے تھرو یہ فنڈ آ رہا تھا ان کی غلطی یہ کہہ لیں، انہوں نے چیک بیلنس خوشی کے بینر تو لگا لیے کہ واٹر سپلائی آ گئی، لیکن اس کا کروڑ روپے گورنمنٹ کا بھی ضائع ہوا اور ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا۔ صحیح ہو گیا۔ ملک صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ ہماری یونین کونسل نمل میں سے 3 امیدوار کھڑے ہیں،
اور یہ 3 امیدوار اگر اتحاد کر لیں، ان میں سے ایک امیدوار پہ اتفاق ہو جائے تو کیا خیال ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیں سر، پہلی گزارش یہ ہے کہ ٹوٹل 29 اپلیکیشنز ہیں، 29 درخواستیں ہیں، اس میں سے ہر طرف سے، ہر ڈویژن کونسل، ہر علاقے سے لوگ لڑ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ الیکشن میں کنٹیسٹ میں آئیں، یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ اب سر اس میں جو اتحاد کی بات ہے، دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اس کا جو تھانہ چکڑالہ کا کچھ ووٹ تو میرے اگینسٹ بھی جانا ہے، آپ اس کو 10% کہہ لیں، 5% کہہ لیں، 20% کہہ لیں، میرے اگینسٹ بھی جانا ہے، تو وائے کہ وہ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جائے جو گیم میں ہو۔ میں خوش ہوں، میں ویلکم کر رہا ہوں کھلے بازوؤں کے ساتھ کہ جو بھی میرا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے ان کو لڑنا چاہیے، میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں کروں گا، اور یہ اچھا ہے کہ یہ الیکشن لڑ کے عوام میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ اگلی بات رہے گی اتحاد کی، تو سر دیکھیں اتحاد تو امام حسین علیہ السلام بھی اکیلے رہ گئے تھے، اتحاد مسلمانوں کا پھر ایک قوم قبیلے کا وہ مشکل لفظ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ اتحاد عوام کا کہیں تو میں شاید اس بات کا بجانے لوں کہ عوام کا اتحاد ہو چکا ہے، عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے، کہیں پہ بھی آپ جنون تجزیہ لے لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب جو اگر اتحاد ہونے کی بات ہے تو میں آج تک آپ میری فیس بک دیکھ لیں کہ میں نے کسی پہ کوئی پرسنل تنقید کسی پارٹی پہ نہیں کی، کسی کے نظریے پہ نہیں کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ مجھے آج ووٹ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 30 لوگ نوجوان، 30 لوگ بزرگ، 60 لوگوں کا جرگہ بٹھا لیں، 3 نہیں 5 جو بھی درخواستیں، جو پہلے ملک فتح خان صاحب کی درخواست ہے، 4 لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، سب کو بٹھا لیں، یا 29 کو بھی بٹھا لیں جو پورے PP-86 میں، اگر اہلیت پہ میں حقدار ہوں تو، اور کیونکہ سیٹ جتنی ہے یہ حاضری نہیں لگانی کہ جی کسی کو ہرانا جتانا ہے یا کسی کے راستے روکنے ہیں، سیٹ جتنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، مذاکرہ کر لیں، آپ لوگ 60 لوگ فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ لوگ سمجھیں کہ کوئی اور بھائی سیٹ نکال سکتا ہے تو میں سب سے پہلے علاقے کی خاطر، باقی کسی کے علاقے کی خاطر، PP-86 کی خاطر، چکڑالہ کو چھوڑ کے پرلے علاقہ ہمارا جو دوسرا علاقہ جہاں پہ میری رہائش ہے میاں والی میں، وہاں کا بھی کوئی اہل بندہ مجھے دکھا دیں، اور اگر وہ مجھ سے زیادہ اہل ہے تو پھر بھی میں حاضر ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو ہے NA-95 میں آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ جی سر، بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں MNA کی سیٹ بڑی سیٹ ہے اور MPA کی سیٹ چھوٹی سیٹ ہے، تو ہمیشہ MPA جو ہے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا الائنس ملے تو وہ بہتر ہوگا۔ لیکن میں الحمدللہ، کیونکہ جتنے بھی دوست لڑ رہے ہیں الیکشن سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے خوبصورت جوان ہوں گے، سب مجھ سے پڑھے لکھے ہوں گے، اپنے طور پر ان کو اہلیت دوست ان کو کہتے ہیں ان میں زیادہ ہوگی، لیکن سر اپنا اپنا تجربہ ہے، اپنا کیونکہ میں نے پلا بڑا میاں والی میں اور میرا لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، تو میں اپنے کانفیڈنس پہ اس اعتماد میں ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح میں محنت کر رہا ہوں، جس طرح میں لوگوں کے پیروں پہ ہاتھ لگا رہا ہوں، جس طرح میں غریب غربا کے ساتھ میرا پیار ہے، جو غریب برا لفظ ہے لیکن وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، آنکھیں، کان، ناک، جسم پورے دیے تو شاید دنیا کا امیر ترین شخص ہے، تو میں ہر لوکل لیول تک، ہر جگہ تک جا رہا ہوں۔ میں اس سٹیج پہ انشاءاللہ سلیکشن کو لے جاؤں گا کہ میں عمران خان کی بھی ضرورت انشاءاللہ، میں نہیں آپ لوگ، ہم لوگ ہوں گے مل کے، عبید اللہ شادی خیال کی ضرورت بھی ہم لوگ ہوں گے، نواب صاحبان کی بھی ضرورت ہم لوگ ہوں گے۔ اگر ان کو ووٹ چاہیے ہوگا، انہوں نے جیتنا ہوگا، تو وہ پھر ہم چوائس کریں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم جائیں گے، اور علاقے کے بینیفٹ کے لیے جائیں گے کہ تاکہ ہم نے الیکشن انشاءاللہ کنٹیسٹ کرنا ہے، انشاءاللہ جیتنا ہے، اور کوئی 2-4 کام ایسے کر جانے جو پوری زندگی یاد رہے۔ تھینک یو جی۔ اچھا ملک صاحب، تحصیل چکڑالہ بناؤ ایک تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس میں آپ کا کیا حصہ ہے اس تحریک میں؟ سر گزارش یہ ہے کہ اس میں 2 پارٹس ہیں۔ ایک پارٹ یہ تھا کہ میاں والی میں تحصیلیں بننے لگی، ہم نے ویلکم کیا کہ میاں والی میں جتنی تحصیلیں بڑھ جائیں بہت اچھا ہے۔ کہا جی کہ داؤد خیل تحصیل بنے گی، ہم آج بھی ویلکم کرتے ہیں، بلکہ میں نے پیچھے DSP کے بارے میں بھی ویڈیو لگائی ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے داؤد خیل میں جا کے، سرکل بنے نیا تو اس میں 2 دن بیٹھنا چاہیے، ضرورت بھی ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ لیکن داؤد خیل تحصیل بنے تو داؤد خیل، کالا باغ، مندہ خیل، وہ جو علاقے سارے بنتے، کیونکہ ایون موچ اور پائی خیل کے لوگ بھی وہاں پہ کسی اس کا شکار ہیں، تو پائی خیل ضرور بنے داؤد خیل، لیکن وہ یہ بن رہی تھی کہ داؤد خیل کا نقشہ بن رہا تھا چکڑالہ کے ساتھ، جو کہ کوئی فضائی راستہ بھی، یہاں سے ہیلی کاپٹر تو چلتے نہیں ہیں لیکن زمینی راستہ ہی، کنیکشن ہی آپس میں ہمارا نہیں ہے۔
پھر میاں والی ہمارے قریب ترین ہے، تو وہ اس حالات میں ہم نے یہ یہاں پہ اکٹھ ہوا، اس کو لیڈ ہم نے کیا، میرے والد نے لیڈ کیا، ساروں میاں چکڑالہ کے جتنے لوگ تھے سب لوگ اس میں شامل ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھلے تحصیل داؤد خیل ضرور بنے، لیکن ہم اس میں جغرافیائی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکتے. ہمارا موسیٰ خیل یا میاں والی اس طرف تو ایک کنیکشن بنتا ہے، لیکن داؤد خیل کی طرف ایون شہباز خیل کی طرف بھی چلے یہ ایک لنک بنتا ہے لیکن دوسرا نہیں بنتا. اب چکڑالہ جو ہے تحصیل، اس کے اندر پہلا نعرہ اٹھانے والے ہم تھے، حاضر ہم ہیں، آج بھی حاضر ہیں. لیکن دیکھیں پالیٹکس در پالیٹکس نہ ہو. چکڑالہ تحصیل سے پہلے ضرورت اس وقت جو الیکشن آ گیا، اگر آپ کا نمائندہ الیکٹ ہو کے چلا جاتا ہے اسمبلی میں تو اس کے لیے ایزی ہے کہ وہ داؤد خیل کے حقوق کا بھی ان کو دلوا دے اور چکڑالہ کو بھی دلوا دے. تو اس کے لیے اسمبلی میں جانا میرے خیال میں اس سے پہلے ضروری ہے. لیکن اگر آپ کہیں تو پرانی محرومی کو دیکھتے ہوئے چکڑالہ تحصیل بہت ضروری، لیکن چکڑالہ محروم تحصیل سے ہٹ کے بھی میرا مخاطب ہونے کا چکڑالہ کے لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ میاں والی میں سروائیو کرنا ہے، اگر آپ نے تعلیم کے ذریعے سروائیو کرنا ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو تعلیم سے تبدیل کریں، خود کو تبدیل کر کے اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ کی سروائیول گنی جائے. اور الحمدللہ چینج آ رہی ہے. اب میں گیا کراچی تو ہمارے جو چکڑالہ کے لوگ تھے وہ ان کو میں نے گروپ آف کمپنیز کی صورت میں دیکھا. اسی طرح آپ لوگ اپنے اندر تعلیم کی چینج لیں، اور جو تحصیل ہے اس پہ ساتھ کوئی علاقے ملانے ضرور پڑیں گے تاکہ جو ہے پاپولیشن اتنی ہو جائے کہ تحصیل چکڑالہ بن جائے. اور انشاءاللہ وقت ایک دن ضرور بنائے گا اور ہمیں ہی موقع دے گا. جی اچھا ملک صاحب، ایک اور بڑا خاص سوال ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب اینڈ تک الیکشن نہیں لڑیں گے، کسی امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے. کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ دل کو بہلانے کا خیال تو بہت اچھا ہے، ہر کسی کو حق ہے. اور سمپل جواب یہ ہے کہ 7 پشتوں میں چلے جائیں، زردار علی خان سے لے کے میرے دادا سے لے کے میرے والد سے لے کے آج تک مجھے ایک فیصلہ بتائیں جو ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم ہٹ گئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پروفیشن کے پیک پہ ہوں. اس الیکشن سے ہٹنا میرے لیے سیاسی موت ہمارے گھر کے لیے تو ہوگی، سیکنڈ ہمارے لیے یہ ہوگی کہ میری پروفیشن کے لیے بھی ڈکلائن ہوگا. تو میں اس سٹیج پہ نہیں ہوں، نہ عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بالکل ہی میں ٹین ایجر ہوں کہ میں ہٹ جاؤں گا فیصلے سے. اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ دوستوں کا ہے، عوام کا ہے. اور انشاءاللہ اگر سانس باقی ہے تو الیکشن کوئی تو ہٹ جائے، میں خود بھی لڑوں گا اور مخالفین کو بھی دعوت دوں گا کہ سب لڑیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جی ملک صاحب، کس پاکستانی سیاسی لیڈر سے آپ متاثر ہیں؟ سر اس میں اگر میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دوں تو زیادتی ہوگی. کٹ دی سٹوری شارٹ، مولانا ستار نیازی سے، اس وجہ سے کہ تحفظ ناموس رسالت پہ جو پیرا انہوں نے دیا ہے پاکستان میں کسی نہیں دیا. سیکنڈ اس وجہ سے کہ جس جگہ سے وہ MNA منتخب ہوتے تھے وہاں پہ ان کی 5 مرلے زمین نہیں تھی، سوائے دوستوں کے، غریب لوگوں کے، محبتوں کے، اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا. اور اس بندے نے عروج دے کر پاکستان میں دنیا میں اپنا لوا منوایا. ان کے بعد ملک امیر محمد خان پہ، ملک امیر محمد خان کا نام آج اس وجہ سے زندہ ہے کہ نواب امیر محمد خان نے باقی سارے اچھے کام کرنے کے علاوہ انڈسٹریل اسٹیٹ میاں والی کو دی جو کہ آج بھی چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی اپرچونٹی بزنس کی میاں والی میں آج تک نہیں ملی. لوکل لیول پہ اس کے بعد اکرام اللہ پائی خیل کو دیکھیں، ان کا نام آج تک کیوں زندہ ہے کہ وہ 2-4 کام ویسے کر کے گئے، جن میں سے ایک کام ایسا تھا انہوں نے لفٹ اریگیشن اسکیم پائی خیل، میں نے پیچھے ویڈیو بھی لگائی ہے، گو کہ پولیٹیکلی ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن جو اچھے کام ہیں وہ زندہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے بنائی اور اس کی مہاڑ کی نہر نکالی جو کہ نہر کے آج تک نشانات موجود ہیں، بعد کی سیاستدانوں نے بننے نہ دی، تو نام ان کا آج بھی گونجتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ شاید لوگ میرے سے ناراض ہوں، آج شاید ہم لوگ ہمارے لوگوں کے آرمی سے اتنا پیار نہ کرتے ہوں یا مسائل کا شکار ہوں، لیکن یہ وقت کے ساتھ وقتی چیزیں. لیکن پرویز مشرف نے جو کچھ پاکستان کو دیا، میں یہ بالکل نان پولیٹیکل بات کر رہا ہوں یا پولیٹیکل کر رہا ہوں، پرویز مشرف جس طرح سے فنڈز کو ڈیوائڈ کیا، جس طرح سے آپ کو نادرا دیا، جس طرح سے آپ کو بینکنگ سیکٹر دیا، جس طرح سے آپ کو ایجوکیشن دی، جس طرح سے آپ کو ڈیفنس لائن دی، جس طرح سے آپ کے اٹامک انرجی کو پروموٹ کیا، جس طرح سے آپ کو سر اٹھا کے ویژن دیا، میرے خیال میں اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں تو سارے لوگوں سے زیادہ پرویز مشرف نے ڈیلیور کیا. لیکن سب سے بڑھ کے میں اپنے والد کو سب سے بڑا سیاستدان مانتا ہوں، اپنے آپ کو ان کا شاگرد بھی مانتا ہوں. اور انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی، ایک لفظ میں بتا دوں کہ سیاست میں بھی منافقت نہیں ہوگی، اور ہم پالیٹکس میں بھی منافقت نہیں کرتے، جہاں سٹینڈ لیتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے ہیرو ہیں اور سب سے زیادہ امپریس میں ان سے.
اچھا ملک صاحب، ہمارا علاقہ جو ہے PP86 یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، خاص کر اس میں جو تھانہ چکڑالہ کے کچھ علاقے ہیں وہ بہت پسماندہ ہیں. ان کے بارے میں آپ ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ جب الیکٹ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ ہمارے لیے کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ مجھے منشور دیکھنا ہے. اچھا میں منشور کو دیکھ رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ پورے کے لیے. میں پورے ڈسٹرکٹ میں کیونکہ قانون دان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے، تو میں ڈسٹرکٹ کے لیے منشور دیکھ رہا ہوں. میں اس کو PP86 میں بھی ریسٹرکٹ نہیں کر رہا، تھانہ چکڑالہ میں بھی ریسٹرکٹ نہیں کر رہا، لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ بات پہ آ جاتے ہیں. سر ڈسٹرکٹ کے لیے میرا مختصر سمپل کرنا ہے. بڑا منشور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ آپ کا اسکیسر سے لے کے عیسیٰ خیل تک ہے، یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ رائٹس ہوتے ہیں اور ہمارے رائٹس ہیں اس کے اوپر. اس کی 25% رائلٹی ڈسٹرکٹ میاں والی میں جمع ہو، اس کے بعد پیسے باہر جائیں. یہ میرا ڈسٹرکٹ کے لیے منشور ہے. اگر ایک منشور آپ کے اس کے لیے قانون سازی کرواؤں گا. سیکنڈ منشور جو ہے جو اس کو بہت لمبا منشور ہے، لیکن اس علاقے پہ آ جائیں PP86 پہ آ جائیں تو PP86 میں 3 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. مسان انٹرچینج بنے گی جو کہ اس کے ڈاکومنٹیشن صرف نالائکی کا شکار ہے. ایک مسان انٹرچینج بنے گی انشاءاللہ. سیکنڈ داؤد خیل میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا وعدہ ہوا تھا اور جس کی مارکنگ ہوئی تھی اور نہیں بنی وہ بنے گی سی پیک کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد کوٹ بیلیم میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ جو فری ٹیکسیشن زون بننی تھی وہ بنے گی انشاءاللہ. اس کے بعد للہ سے سالٹ رینج کا جو روڈ ہے کوٹ بیلیم تک جانا ہے وہ بنے گا. موسیٰ خیل کے پہاڑ میں جو ہے ہمارے یہاں پہ بنے گا اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گی اور یہ ماسٹر ٹائل کو جا کے ہم ٹرکوں میں لاد کے یا کسی بھی کمپنی کو ہم جا کے را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں تو یہیں پہ ریفائن ہوگا. تو یہ غربت جو ہے یہاں پہ دنوں کی مہمان ہوگی. لمبی بات نہیں کر رہا جہاں بیٹھا ہوں اس وجہ سے PP86 کی بات کر رہا ہوں. یہ 3-4 منصوبے آپ کی اکانومی کی بنیاد ہیں جو کہ اور یہ تیار ہیں، ان کے نقشے بنے ہوئے ہیں، ان پہ ورک ہوئے ہیں، لیکن نالائکی کا شکار ہیں. یہ کراؤں گا انشاءاللہ. مر جائیں گے لیکن نام زندہ رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ملک صاحب. اچھا ملک صاحب، جو ہے ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا PTI کا جو دور تھا 3.5 سال رہا ہے اور اس میں جو ترقیاتی منصوبے لگائے گئے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا آپ کے خیال میں وہ کم ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں سر یہ 2 دور ایسے گزرے ہیں، ایک نواب آف کالا باغ کا دور اور ایک عمران خان صاحب کا دور. نہ تو نواب کالا باغ کا دور مڑ کے پاکستان میں واپس آنا ہے اور نہ ہی شاید مشکل ہو کہ عمران خان صاحب کا دور یا وزیر اعظم بننا اس طرح سے پھر نظر آئے یا کہیں پہ جو حالات واقعات کے مطابق. کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک لابنگ ہوتی ہے، پوری پالیٹکس ہوتی ہے، پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. لیکن جو گزر گیا اس کو اگر یاد کریں تو ایک سنہری موقع تھا ہمارے پاس، ایک سنہری موقع تھا وزیر اعظم پاکستان ہونے کا. اس دور کے اندر میرے حساب سے پیسے آئے میاں والی میں، بلا شبہ پیسے بہت آئے ہیں، لیکن لوکل لیڈرشپ کی نالائکی کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اور جتنا پیسہ آیا تھا اور جتنا ریٹرن ہو گیا، جتنا واپس جتنے منصوبے رہ گئے، اگر یہ ہمارے لوگ نالائق نہ ہوتے، اگر یہ آپس میں جھگڑے کا شکار نہ رہتے، یہ شکایتی پولیٹکس نہ کرتے اور وزیر اعظم تک شکایات پہنچانے کی بجائے اگر یہ پریکٹیکل کام کر لیتے تو شاید جو ہے ملک جو ہے ہمارا بہت، خاص کر ہمارا ضلع بہت ترقی کر جاتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف وہاں پہ شکایتیں دیں، کوئی روڈ میپ نہیں دیا، کوئی کام، کوئی میگا منصوبہ نہیں لے سکے. ایون ایک خالی مسان انٹرچینج اگر بن جاتی، ایک آدھی آپ کی انڈسٹریل اسٹیٹ بن جاتی، آج ہم ترقی کی منازل طے کر چکے ہوتے. اچھا ملک صاحب، آپ نے بات کی مسان انٹرچینج کی، تو کیا کوشش ہوگی آپ کی کہ مسان انٹرچینج کو آپ پاس کروا لیں، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت ضروری ہے؟ جی سر گزارش یہ ہے کہ مسان انٹرچینج پہ پیچھے بیک ڈراپ میں چلے جائیں، بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. تو جب شیخ خاقان عباسی کچھ دن کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، قمر مشانی میں جلسے میں آئے تھے، تو وہاں پہ ہم نے پلے کارڈز بھی اٹھائے تھے، وہاں پہ ہم نے فائل بھی بنائی تھی اور ہم نے نقشے بنائے ہیں کہ مسان انٹرچینج ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے لفظ کے پیچھے کیا ہے کہ ماربل وہاں سے سپلائی ہوگا، نمک وہاں سے سپلائی ہوگا، آئرن اور وہاں سے سپلائی ہوگی، اور ٹل آپ کے جو ہے گوادر تک اور وہاں سے چائنا تک سپلائی لائن سیدھی ہو جائے گی. یہ مسان انٹرچینج ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ بلکہ سارا انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے گی. اور چکڑالہ کے جو لوگ یا ڈسٹرکٹ میاں والی کے، بوری خیل کے لوگ، موسیٰ خیل، ہرنولی اور ڈسٹرکٹ میاں والی کے لوگ جو کراچی میں ہیں، یہ منی کراچی بن جائے گا. یہ ہمارا ہرنولی سے لے کے مسان انٹرچینج تک کا علاقہ. اور یہ ہم نے سارا پیپر ورک کر کے نقشے بنا کے، میرے والد صاحب نے، ملک اللہ یار خان نے
اپروول کرائی. اپروول ہونے کے بعد مختلف سیاستدانوں نے اس میں اپنا انپٹ بھی ڈالا, ہر کوشش بھی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ادوار میں, چاہے وہ دور تھا تو وہ تو تھوڑے عرصے کا تھا, ختم ہو گیا. 3.5 سال کی حکومت میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہماری لوکل لیڈرشپ جو ہے اس کو بار بار کر کے خان صاحب سے یہ منصوبہ لے کے آ جاتی, بلکہ ان کو بھی ڈسٹرکٹ میاں والی کو بھی فائدہ تھا, عمران خان کو پرسنل بھی فائدہ ہے نمل کالج کی وجہ سے, اور اس کے بعد جو انڈسٹریلسٹ جنہوں نے انڈسٹریز کے لیے وہاں پہ جگہ لی ان کو بھی فائدہ ہے. اب اس وقت مسان انٹرچینج کے پیپر ورک مکمل ہے, اس کی اے ڈی سی جو ہوتی ہے, جو بنیادی فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی پیپر ورک کلیئر ہے, اس کے نقشے پاس ہیں, صرف جو ہے اور چند کروڑ روپے کی بات ہے. مسان انٹرچینج اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہے. مسان انٹرچینج از جسٹ لائک 12-15 کروڑ روپے, 20 کروڑ روپے ہوگا بس, یہ اتنے پیسوں کی بات ہے. تو انشاءاللہ عوامی پریشر ڈالیں گے جیسے ہی اب انشاءاللہ الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشن کے دوران بھی, کیونکہ میں خالی ووٹ نہیں مانگ رہا, میں ایشوز بھی اٹھا رہا ہوں, الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی. اور میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہوگی, تو میری پارٹی جوائن کرنے میں پہلا حصہ مسان انٹرچینج, یہ 3 انڈسٹریل اسٹیٹ جو میں نے آپ کو بولی ہیں, یہ روڈ جہاں سے ہمیں یہ وعدہ ملے گا اس طرف پارٹی کا بھی ہم ادھر سوچیں گے کہ ضلع میاں والی کو ترقی ملے. باقی پارٹی بازی ہم نے بہت کر لی. تھینک یو. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ PP 86 کی جو عوام ہے اس کے لیے آپ کوئی اگر پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارے توسط سے کوئی پیغام دیں. لیکن PP 86 کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حلقہ ہے جس نے نواب امیر محمد خان کو یہاں سے پیدا کیا, جس نے مولانا ستار نیازی کو یہاں سے پیدا کیا, جس نے امیر عبداللہ روکڑی کو یہاں سے پیدا کیا, جس نے اکرام اللہ خان کو یہاں سے پیدا کیا, پائی خیل کو, جس نے عمران خان کو یہاں سے ووٹ دیا. عمران خان کا بھی آبائی حلقہ نہیں تھا, لیکن یہ حلقہ چینج کا حلقہ ہے. یہ حلقہ ہر اہل بندے کو ووٹ, پاکستان میں ایسا حلقہ نہیں ہے PP 86 جیسا جو کہ ہر اہل بندے کو بیچ میں سے جانچ بھی لیتا ہے اور ووٹ بھی دیتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اب جو پرانی روایتی سیاستیں ختم ہو گئیں, اب ووٹ جو ہے وہ نوجوان کے پاس ہے, ووٹ خاتون کے پاس ہے, خواتین کے پاس ہے. اور ایک چینج تھی کہ جو ہر پارٹی دعویٰ لے کے آتی تھی کہ اس دفعہ ہم یہ کریں گے, لیکن کیونکہ میں آپ لوگوں کا بیٹا ہوں اور یہاں پہ پریکٹیکلی موجود ہوں, نہ میں لاہور میں موجود ہوں, نہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں, میں آپ لوگوں کے گھر گھر جگہ جگہ گلی کوچے میں موجود ہوں, میاں والی ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھا ہوں. آپ لوگ مجھے جان چکے ہیں اور جانتے اور دیکھ لیں کہ میرے نیچے ایک نیگیٹو کمنٹ بھی ضلع میاں والی سے نہیں آتا. تو اگر آپ کو ریئل چینج چاہیے, اگر آپ کو واقعی یہ چاہیے کہ دبنگ لیڈرشپ چاہیے, اور آپ کو یہ چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے حق کے لیے کوئی ڈٹ جائے, تو یہ ایک ٹائم ہے. اس کے بعد شاید پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی, یا کوئی سسٹم ہی آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ ایک ایسا خاص موقع ہے, اس موقع کو نہ جانے دیں. اور میرے ساتھ شانہ بشانہ آپ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں, مزید طاقت کے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ یہ سارے برج جو ہے الٹ دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا ملک صاحب, تھوڑا سا سیاست سے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ پرسنل سوال آپ سے کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے یہاں پہ نمل ہاؤس بنایا ہوا ہے, ہم جب آئے تو بالکل یہ اوپن تھا, دروازے سارے اوپن تھے, حالانکہ میاں والی میں کوئی بھی اس طرح اوپن نہیں رکھتا ان چیزوں کو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ بالکل سیکورٹی کا آپ خیال نہیں رکھتے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ ایک سیکورٹی ہے, ایک مصنوعی سیکورٹی ہے. سیکورٹی اتنی ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس ایک پسٹل ہے, دیٹس اٹ. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی وقت آ گیا تو جو کچھ آپ کر سکتے ہو, آپ کے گارڈز یا کوئی یہ وردی پہنائے ہوئے اور یہ جو دنیاوی تماشے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. سیکنڈ گزارش یہ ہے جی کہ ہمیشہ وہ دوست لوگ جو ان سے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے. یاد رکھیں کہ گھر آپ کا تب یاد رہے گا, گھر آپ کا تب جوان رہے گا, اس کا دروازہ کھلا ہوگا. جتنے لوگوں کے قدم اندر آئیں گے, جب باہر جائیں گے, اتنا آپ کے گھر میں برکت ہوگی. جتنا آپ گھر کو لاک کر دیں گے, وہ یہ کنکریٹ چھت کے نیچے گر جائے گی. اور وقت کے ساتھ, فیشن کے ساتھ وہ چیز تو پرانی ہو جائے گی, لیکن نہ وہ کسی آپ کے یوز کی. اور یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو آپ نے پہنا, جو آپ نے کھایا, جو آپ نے یوز کیا, وہ بچت ہے. تو یہ گھر پورے میاں والی کا گھر ہے انشاءاللہ. یہ پورے میاں والی کے لیے دروازہ کھلا ہے. اور میاں والی کے لوگ, اور سب سے بڑی بات, میاں والی کا شہر پورا ڈسٹرکٹ مجھے اون کرتا ہے, اور یہ گھر میاں والی کو اون کرتا ہے. جب کوئی آئے, فیملی کے لیے علیحدہ جگہ ہے اور ہماری علیحدہ جگہ ہے یہاں پہ, میں ہوں یا نہ ہوں, یہ دروازے کھلے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھلے رہیں گے. اور شاید اسی وجہ سے برکت اللہ تعالیٰ دے دے. ماشاء اللہ. اچھا ملک صاحب,
آپ ناظرین کو تھوڑا بتائیں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں. آپ نے کہاں سے حاصل کی, میٹرک کہاں سے کی, ایف اے کہاں سے کیا, اور LLB آپ نے سنا ہے کی ہے تو کہاں سے کی ہے؟ سر میں نے پریپ سے لے کے FSC تک میں نے PF کالج میاں والی تک کی ہے. میاں والی سے بعد میں اس کے بعد میں نے BSc ایگریکلچر کی ہے اور یونیورسٹی آف ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی سے, اور اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ BA کے ایگزام اس دوران دیے, وہ بھی کلیئر کیے تقریباً فرسٹ ڈویژن سے ہی, اور ساتھ میں لا میں چلا گیا. 3 ایئرز میں نے لا میں پوزیشن ہولڈر ہوں. میں 3 سال پنڈی راولپنڈی میں پنجاب لا کالج سے میں نے لا کیا. اس کے بعد میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا, اور ساتھ ہی میں پھر اپنی فیلڈ میں آ گیا کرمنالوجی میں, کرمنل پریکٹس میں. اور ساتھ جو 2 چیزیں تھیں, ایک میں کرمنل لائر بن گیا, ساتھ جو میں نے BSc ایگریکلچر کی تھی اس کو میں نے پورے اپنے علاقے میں امپلیمنٹ کیا ہے. اور میں نے ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ آ کے شاید کو محسوس ہوا ہو کہ اس بارانی علاقے میں یہاں پہ شاید ایک درخت بھی نہیں تھا, اور آج یہاں پہ آپ کو ہر طرف ہریالی اور یہ کوئی سواد کا منظر نظر آتا ہوگا. جی بالکل, یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ملک صاحب, آپ ایک ماہر قانون دان ہیں پنجاب کے, اور ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, تو کوئی ایسا کیس بتائیں جس کو جیت کے آپ کو خوشی ہوئی ہو اور بڑا مشکل کیس ہو. سر جیت کی بات ہر کوئی بتاتا ہے, میں آپ کو ہار کی کہانی سناتا ہوں. اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ مجھے تقریباً 90-95% کیسز میں ون کر جاتا ہوں, اور جو کیس یہاں پہ ون نہیں ہوتا وہ ہائی کورٹ میں میرے پاس ہی فائل رہتی ہے, اور میں وہاں پہ ٹرائی کر کے وہاں سے پھر اس کو آپ کریں تو تقریباً ریشو جو ہے 98-97% وننگ ریشو رہتی ہے. اور میں لائف ڈیتھ کے کیسز کرتا ہوں, لیکن جب کسی کو میرے ملزم کو ڈیتھ ہوتی ہے یا میرے اگینسٹ کو بری ہو کے چلا جاتا ہے, جب میں کمپلیننٹ ہوتا ہوں, تو یقین کریں بھائی اس رات نیند بھی نہیں آتی, اور اس رات تکلیف بھی ہوتی ہے, اور اس رات اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے میرا والد جیل میں ہے یا میرے بھائی کا قاتل جو ہے وہ رہا ہو کے چلا گیا. ایک کیس جو ہے جو مجھے آج تک نہیں بھولتا, وہ روٹین کی پریکٹس سے ہٹ کے تھا. رات کو 9 بجے مجھے فون کال آئی, میرے والد کے پھپھی زاد ہے میاں منیر صاحب, یہاں سے چیئرمین ہے عام شریف کی گدی نشین ہے, ان کا فون آیا کہ ڈبل مرڈر میں حبدار حسین ایک چدرو کا لڑکا ہے آدمی تھا, اس کو آئے رات کو سزائے موت ہونی ہے, اس نے ہینگ ہونا ہے اور اس کو رکوانا ہے. اب ہم لوگ کورٹس میں تو یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کو رکوانا کیسے, یہ ایک عجیب سوال تھا. اور سپریم کورٹ تک اور صدر مملکت تک اس کی اپیلز جو ہے وہ خارج ہو چکی تھی. میں نے کتاب اٹھائی, پڑھنے بیٹھا, دوبارہ ریویو کیا, تو پتہ یہ چلا کہ انگریز کے لا میں جب ڈیتھ کو کسی کو ہینگ کرتے ہیں تو جیل کے باہر راستے میں اور آگے تک جوان کانسٹیبلز کھڑے ہوں گے, اور یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے روم کے اندر بیٹھا ہوگا, ایک میجسٹریٹ صاحب آئیں گے, ان کی پاور سے پرمیشن سے ہینگ ہوگا, نہیں تو وہ روک سکتے ہیں. اور اگر آخری وقت تک بھی کسی نے آگے کو معافی دے دی یا کوئی سپریم کورٹ کا یا صدر مملکت, تو بھاگ کے وہ جائیں گے اور جا کے آخری لمحے میں بھی ہینگنگ رکوائیں گے. اب یہ سب کچھ پڑھ کے میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی راضی نامہ تقریباً ہو گیا. تو 13 لوگ اس کے لیگل ایئرز تھے, وارث تھے. انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے شدید بارش تھی, رات کا میں تقریباً 10 بجے جیل کے دروازے پہ چلا گیا, بارش میں جیل کے دروازے پہ کھڑا رہا. سیشن جج صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی صبح جو آئیں گے میجسٹریٹ صاحب آپ ان کو ملے. میں نے گھر جا کے سیشن جج صاحب کو رات کو ریکویسٹ کی, پوری رات جیل کے باہر آ گئی. صبح 4 بجے کے قریب میجسٹریٹ صاحب آئے, اندر گئے, ان کو جا کے ریکویسٹ کی. اتنی دیر میں وارث بھی آ گئے, لیکن 13 وارث میں سے 6 لوگ آئے, باقی لوگ نہیں مانے. اب میں ان کو لے کے میجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش ہوا. میجسٹریٹ صاحب نے کہا جی کہ میں دیکھتا ہوں. وہ مجھے بٹھا کے سپرنٹینڈنٹ کے روم میں اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے, تو ملک شیر افضل صاحب مجھے یاد ہے میجسٹریٹ تھے, تو انہوں نے میں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے مجھے کوئی بات بتا. انہوں نے کہا کہ میرا ہارٹ دیکھیں, ان کا دل اچھل رہا تھا. انسان کی موت بڑی مشکل ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو دوسری ہینگنگ تھی وہ میں کو سزائے موت دلوائے ہوں, آپ کے بندے کو میں نے اس وعدے پہ, یہ آپ کی اپلیکیشن پہ روک لی ہے, اور تختہ دار پہ جا کے روک لی ہے کہ چلے شاید آپ لوگ کوشش کر لیں کہ ہمارے پاس قانون میں اجازت موجود ہے, آپ کو 10 دن کا ٹائم ہے. 10 دن کی تاریخ ہو گئی, ہینگنگ رک گئی. مجھے وہ سیٹسفیکشن جو ملی وہ زندگی کی اس سے بڑی سیٹسفیکشن مجھے نہیں ملی. اطمینان آج تک مجھے نہیں ملا. بہت خوش ہوا, بڑے ضلع میں بھی واہ واہ ہوئی اور بڑی ایک لوگوں نے اپریشیٹ کیا.
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 10 دن بھی گزر گئے، پھر میں نے 15 دن ٹائم لے لیا، پھر گزر گئے، لیکن وہ وارث معاف کرنے نہ آئے. تو اس کم و بیش 1 مہینے کے بعد اس کی ہینگنگ ہو گئی. میں اس کی ڈیڈ باڈی بھی گیا وصول کرنے، اس کے وارث آئے ہوئے تھے، لیکن اس کی جو اس نے اپنی ایک وصیت لکھی تھی وہ آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے، اور آج بھی میں اس کو اپنی ناکامی سمجھتا ہوں، اور آج بھی مجھے وہ تکلیف دیتی ہے. اور میں اس پہ یہ جواب یہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار ہو، انسان کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو. حکمدار کے آخری لفظ یہ تھے کہ وکیل صاحب کو پیغام یہ دینا کہ جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہو اس کو جانے دینا. یہ وہ اذیت جو تھی 15 سال جیل کاٹنے والی کال کوٹی وہ آسان تھی، یہ 30 دن مشکل تھے کہ آج ہینگ ہو رہا ہوں، سزائے موت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ جو ہے میری زندگی کا مشکل ترین کیس تھا. آج بھی میں جب فاتح خانی قبرستان میں کرنے جاتا ہوں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، لواحقین کے لیے، ان کے لیے، یا اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو سب سے پہلے میں حکمدار حسین، اس کے اگر فیملی والے بھی سن رہے ہیں اس کے لیے بھی میرے دل سے دعا نکلتی ہے. میں اب یہ کر سکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لیکن وہ کیس پوری زندگی نہیں بھولے گا. ماشاء اللہ. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کے یہاں پہ تاریخی چیزیں سنائیں کہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہمیں ایک تو وہ وزٹ کروائیں، آپ دکھائیں، اور ادب سے آپ کا کتنا تعلق ہے، ادب کی چیزوں کو کتنا پسند کرتے ہیں آپ؟ سر سچائی بولنی ہے، جب تک لا کی فیلڈ میں نہیں آئے تھے تب تک ادب بھی تھا، پڑھنے کا شوق بھی تھا، ناولز بھی پڑھتے تھے، جب تک پڑھے نہیں نیند نہیں آتی تھی، موویز بھی دیکھتے تھے. لیکن جب سے اپنے اس کام میں آئے، فیلڈ میں آئے، تو تھوڑا سا ادب سے دور بھی ہو گیا. لیکن تھینکس ٹو یوٹیوب، تھینکس ٹو سوشل میڈیا، کہ پڑھ بھی لیتے ہیں، شیئر بھی کر دیتے ہیں، اور بس اس طرح چلتا ہے. لیکن اب تھوڑی سی ادب سے کافی حد تک دوری آ گیا. اب ادب بھی جو ہے وہ ہماری لا کی کتابیں ہی ہیں جی، اور انہی کی ریسرچ ہے، اور انہی کے ساتھ شوق جو ہے وہ بس اس فیلڈ کی طرف زیادہ چلے گی. اچھا ملک صاحب، میں آپ کو اپنا پسندیدہ شعر سنانا چاہتا ہوں. امیر منائی کا شعر ہے، وہ تجھے بھول گیا تو تجھ پر بھی لازم ہے امیر، وہ تجھے بھول گیا تو تجھ پر بھی لازم ہے امیر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. ماشاءاللہ. تو کوئی ایسا شعر اگر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی شعر جو آپ کو پسند ہو؟ سر شعر و شاعری مجھے، میں کہیں پہ کہ ورڈنگ میں سلپ کر جاؤں گا، اور میں یہ رسک لینا نہیں چاہتا. اچھا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں پرانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، جی جی، تو سر دیکھیں ہم لوگ بہت امیر لوگ ہیں. اب امیر کیسے ہیں جی؟ امیر ایسے ہیں کہ اگر میرے 5 انگلیاں کام کر رہی، ہاتھ ہیں، میں اپنے پاؤں پہ چلتا ہوں، اور میری آنکھیں ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ دی ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے یہ سب سے بڑی امارت یہ ہے. اگر آپ اس کو چینج کر کے اب کسی شخص کو یہ کہیں کہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں اور وہ نوالا کھانے کا نہیں کھا سکتا، تو وہ غریب ترین شخص ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز ڈال لیں اور اپنے کلچر سے پیار کریں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہمارا یہاں پہ آپ کی رکھی ایک میاں منصب گنجیرا ہے، وہ زمیندار گھر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چارپائی بناتے ہیں. وہ چارپائی اس کی نیشنلی لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. آپ کو بساطت آئے تو وزٹ بھی کراتا ہوں. جی جی بالکل. اور اب چارپائی سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں، اس جیسا سکون کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس اگر آپ کیمرے میں دکھا سکیں تو گھڑے کے پانی سے ریفریشنگ پانی نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے ہوا سرکولیٹ کر رہی ہے اور آکسیجن اس میں مکس ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لکڑی ہے آپ کی سالڈ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ پرانے زمانے میں دروازے کا لیچ آپ نے بند کر دیا تو کوئی قلعے کا دروازہ بھی کھول نہیں سکا. اب تو وہ پلائی کا دروازہ کے توڑ کے آپ اندر چلے جائیں. تو ہر پرانی چیز میں اگر آپ نے ہمارا ڈائننگ ٹیبل بھی دیکھا ہے، اس میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ آرٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی یہ کوشش کی کہ کھانا کوئی کھائے تو ریلیکس ہو کے کھائے، فری ماحول میں کرے. اس کے بعد جو ہمارے ایگریکلچر ٹولز ہیں ان میں بھی محبتیں تھیں. اس کے بعد چکی کے آٹے میں جو محبت تھی، اور جو اس کو اب کی جو ریسرچ ہے انہوں نے یہ کی کہ سب سے صحت افزا جو ہے وہ چکی کا آٹا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری امارت کی نشانی ہے، جس کو ہم نے کہ غربت کی نشانی بنا لی، اور جس کو ہم نے یہ سمجھ لی ہے کہ یہ کچھ ہے دنیا سے پیچھے کی چیز ہے. ہم نے سر باہر دیکھا ہے مرغے بھی ہیں آپ کے پاس، دیسی مرغے، تو یہ کب سے شوق ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، دیسی مرغا جو ہے وہ ہمارے میاں والی کے کلچر کا حصہ ہے. اصیل مرغا، اور اصیل مرغا خاص کر پپلا میں، چھدرو میں، میاں والی ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ اس کا شوق ہے. اور ہمیں شاید یہ نہیں پتا، اگر آپ ڈسٹرکٹ سے باہر جائیں تو یہ لاکھوں میں لوگ لینے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ میاں والی کے بندے کی پہلی نشانی اصیل مرغا ہوتا ہے. تو اس کلچر کو ڈسٹرکٹ میاں والی والے کو قائم رکھنے کے لیے میں مرغے لڑاتا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے شوقیہ جو ہے مرغوں کی جو بریڈ 3-4 ہیں وہ یہاں پہ رکھی ہوئی. صحیح ہو گیا.
اچھا ملک صاحب، میں نے انگوروں کا باغ بھی دیکھا، آپ کو باغبانی کا بھی شوق ہے مجھے لگتا ہے، کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں باغ میں، ابھی ہم ناظرین کو دکھائیں گے. تو یہ شوق کب سے پیدا ہوا باغبانی؟ سر میں نے کیونکہ زراعت پڑھی ہے، ایگریکلچر پڑھی ہے، اور میں نے اس کو لیکچر نہیں لیے، میں نے اس کو قریب سے دیکھا، اس کو سمجھے، اور جتنا عرصہ میں نے یونیورسٹی میں رہا اس کو میں نے امپلیمنٹ کیے. اب سر جب ہم یہاں پہ نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے پینے کے پانی تک یہاں پہ نلکا بھی کامیاب نہیں تھا، موٹر بھی کامیاب نہیں تھی. پل جو آپ نے کراس کیے اس کے آگے نمل میں ٹربائنس چلتی ہیں، تو یہاں پہ پینے کا پانی بھی نہیں تھا. تو میں نے ایک ڈیم بنایا، اس کو بناتے بناتے پھر اور دوستوں نے بنایا، رشتہ داروں نے بنایا. اس وقت ہمارے کم و بیش اس ایریا میں 21 ڈیم ہیں. ماشاءاللہ 21 ڈیم، آپ کی فیملی کا بھی یہاں پہ ایک ڈیم ہے. تو 21 ڈیم ہیں، اس کی وجہ سے واٹر لیول انکریز کر گیا ہے، گرینری انکریز کر گئی ہے. اور میں یہ جو مٹی ہے یہاں میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محنت جو ہے وہ آپ کی کام کرتی ہے. اب اسی مٹی کے اندر جہاں پہ ایک بیر کا درخت بھی نہیں تھا، آج سٹرس اچھے سے اچھا، دنیا کا سٹرس اچھے سے اچھا میرے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا. انگور یہاں پہ ہے، چیری یہاں پہ ہے، یہاں پہ آپ کو خوبانی یہاں پہ ملے گی، مطلب ہر چیز جو پاسبل ہے. ویجیٹیبلز یہاں پہ ہم لوگ لگاتے ہیں. اس کے بعد جو آرگینک گندم ہے، جی جی، بغیر کھاد کے، اس وقت کا بیج ہم لگاتے ہیں، پرانا اپنا نسل در نسل جو چل رہا ہے، اور آرگینک اس میں بغیر کھاد ڈالے گندم کی بجائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ڈیمز بنائے، اب یہاں پہ اس سال میں ایک واٹر فال بنانے جا رہا ہوں، میرا دل کر چاہے گا کہ آپ اس کو کیپچر بھی کریں اور سسٹم کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ واٹر فال میں نے ایک نہر بنائی ہے اور پہاڑ کے اندر کٹنگ کرائی ہے، اور وہ 1.5 سال سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے 10-15 دن میں اس کا ہم افتتاح کریں گے اور چلے گی. اور یہاں پہ اس علاقے میں آپ کو انشاءاللہ واٹر فال چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی جی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، یہ میرا آخری سوال ہے، بالکل آپ بھی تھک گئے ہوں گے کافی. جی میں نہیں. اچھا، تو شکار پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس کافی ماشاءاللہ جنگل ہے یہاں پہ، اور کسی کو آپ شکار الاؤ نہیں کرتے یہاں پہ، کیا وجہ؟ دیکھیں جی، جو یہ وائلڈ لائف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی فائدے کے لیے آپ کے لیے پیدا کی ہے. مثال کے طور پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا پورے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے علاقے میں ٹڈی دل جب آئی تو اس کو تیتر نے ایز اے پروٹین ڈائٹ اس کو رگڑ رگڑ کے کھایا، اور بلکہ ان کی نسلیں بڑھ گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس حملے کے لیے تیتر کو پیدا کیا ہوا ہے. یہ اچھا، اس کے بعد میں نے یہ پڑھا ہے کہ ہم پگ کا شکار بھی نہیں کرنے دیتے. اچھا، ہم پگ کا شکار بھی الاؤ نہیں کرتے. کیوں؟ پڑھنے کے بعد، ضد کی وجہ سے نہیں، اس کو پڑھا کہ پگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا، اس لیے کہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اسلامک سینٹر میں مصر میں. اس میں ریسرچ یہ بھی پگ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کی کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر چیز جو ہے میں نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. اب پگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس ریسرچ میں لکھو پیدا کیا ہے کہ دنیا کی غلیظ ترین چیز آپ کے ہیبیٹیٹ میں، دنیا کی غلیظ ترین چیز جو کوئی بھی نہیں کھاتا، اس کو وہ انہیل کر کے اس کو ڈائجسٹ کر کے ختم کر دیتا. اچھا، اب اس وجہ سے جب ایک فائر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں پرندے جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کسی زور کے تحت نہیں، کسی کو کوئی اپنا وڈیرا پن دکھانے کے لیے نہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی سینٹیمنٹس ہیں، وہ بھی زیرو ہیں، اور وہ بھی ہمارے علاقے کے پروٹیکٹر ہیں. اس لیے نہ ہم لکڑی کاٹتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں جنگل نہیں بیچتے، اور ساتھ ہم شکار نہیں کرنے دیتے. ماشاءاللہ ملک صاحب، بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو. چلتے ہیں ابھی ناظرین، دیکھتے ہیں ملک صاحب کے جو باغ ہیں، اور ساتھ جو ان کا وہ ہے مرغوں کا ایک ڈربہ بنایا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس ڈاگ بھی اچھی نسل کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پارٹیشن کی تلوار ہے. اچھا، یہ ہماری اپنی فیملی میں سے تو نہیں ہے، لیکن میاں والی کی خان فیملی کے خواتین، عیسیٰ خیر کے خواتین، جی، ان کی طرف سے ہمارے دوستوں نے کسی نے ہمیں گفٹ کی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ وہ ہے سر. اس کے بعد یہ برتن ہمارے گھروں میں یوز ہوتے رہے. جی جی بالکل. یہ تانبے کے برتن جو ہیں پہلے سب سے ان کو ہیلدی ان کو سمجھا جاتا تھا. آج بھی ریسرچ یہ آ گئی ہے کہ سب سے ہیلدی فوڈ جو ہے ان کے اندر سرو ہوتا ہے. اچھا، تو یہ تانبے کے برتن ہیں. اور اس کے بعد آئیں یہ، اس کو ہماری زبان میں گڑونجی بولتے ہیں، یہ گھڑا بولتے ہیں، یہ بٹلا ہے. یہ پانی پینے کا گلاس ہے. صحیح. اور اس میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو گھڑے میں، تو اس میں کیونکہ ایئر ہوا جس میں چھوٹے چھوٹے پورز ہیں، جی جی، تو ہوا اس میں سے گزرتی رہے گی. اور یہ پانی دنیا کا سب سے ریفریشنگ پانی جو ہے، ریسرچ یہ ہے کہ وہ گھڑے کا پانی ہے. اس کو بھی آرٹ کو محفوظ کیا ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لوگوں کو
یہ اگر آپ لوگ یہ موڑا اس کو بولتے ہیں، یہ لاوا ڈسٹرکٹ چکوال ہمارے کو لاوا اور نمل ایک ہی علاقہ ہے. جی جی جی. یہ بیسک پروڈکٹ وہاں کی ہے. اور وہاں پہ مارکا بولتے ہیں بیٹھک کو. جی جی. اور ہمارے علاقے میں چکرالا میں بھی. تو مارکے میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہ جو عزت کی نشانی ہے وہ آپ کو یہ موڑا ملے گا. صحیح. یہ آپ کو ملے گا. یہ چارپائی جو ہے، چارپائی اس میں جو مان ہے یہ منج ایک بولتے ہیں کوٹ سلطان سے اس کا ہے. اس میں جو بازو دیار کے ہیں، اس کے جو پائے ہیں یہ شیشم کے ہیں. تو یہ اس کو تیار کرنے میں کم و بیش 60-1.5 سال میں ہر سال لگا رہتا ہوں. ہر سال اس کو بناتا رہتا ہوں. اچھا. بناتا رہتا ہوں کاریگر ملک سے ملک کہیں نہ کہیں سے بلا کے. تو یہ جو ہے چارپائی، اور اگر آپ اس پہ بیٹھ کے ذرا دیکھیں تو یہ آپ کو کسی بھی بیڈ سے کسی بھی چیز سے آپ کو کمفرٹیبل فیل. بالکل ماشاءاللہ بڑی زبردست چارپائی. تو یہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل ہے، ڈائننگ ہال ہے. اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم لوگ سب کھانا اکٹھا کھاتے ہیں. چاہے آپ آئیں، آپ سب ملازمین آئیں، اس کو ہم ملازم نہیں بولتے. تو ہمارے حساب سے وہ مطلب جو آپ کی گاڑی چلا رہا ہے، جو آپ ساتھ گارڈ ہے تو آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کھانا ہم لوگ اکٹھا کھاتے ہیں، کوشش جتنے میکسیمم لوگ ہم ساتھ کھا سکیں. تقریباً اراؤنڈ 50-55 لوگ ہم اس ٹیبل پہ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی میری اپنی دماغ کی تخلیق ہے. اس کو بھی تاکہ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ریلیکس ہو کے کھانا کھائیں. مطلب یہ اس میں فارمیلٹی نہ ہو. اگر آپ ٹیبل دیکھیں تو ٹیبل کے نیچے آپ کو ووڈن لاگس ملیں گے. یہ اس کو میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کو فیکٹری میں لے کے جاؤں، اس کو کٹواؤں اور ریفائن کر کے اس میں لکڑی ضائع کروں. تو اس کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو میں نے اس طرح پروٹیکٹ کیا کہ اس کو درخت کی شکل دے دی ہے اور یہ ٹیبل بنانے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ ملک صاحب بہت اچھے. باہر آئے آپ لوگ ہیں. یہ فائر پلیس ہے، ورکنگ فائر پلیس ہے. یہاں پہ ہم لوگ سردیوں میں لکڑی جلاتے ہیں اور اس کا پراپر جیسے ایک ایگزاسٹ ہوتا ہے وہ سارا ایگزاسٹ کولر میں. یہ لالٹین ہے جن بچوں کو جو 2000 کے بعد کی پیدائش ہیں بچے، ان کو نہیں پتا کہ جب ہم پڑھتے تھے، ہم تو نہیں، ہم سے پہلے جو بزرگ تھے ہمارے دور میں بھی خیر اس کا یوز تھا. لائٹ جاتی تھی تو ہم لالٹین کا یوز کرتے تھے. تو یہ لالٹین ہے، سورس آف لائٹ ہے. اس کو ہم اس میں یہاں پہ کیروسین آئل ڈلتا تھا اور اس سے یہ لالٹین چلتی تھی اور روشنی اس سے ہوتی تھی. اس کے بعد یہ جو ٹیبلز بھی اسی طرح ووڈن کوشش کی ہے کہ اس کو لکڑی کو ضائع نہ کریں. صحیح. اوپر چلتے ہیں. جی احمد بھائی یہ لیک ہے ہماری. جی جی. یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی، میرے تایا تھے ملک احمد خان، انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کو میں نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے، اس کو مزید جو ہے مضبوط کی ہے. اس کے بعد یہ اس لیک سے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہاڑ کے اندر کٹنگ کی ہے ہم نے ہاتھ سے. بالکل چینل آ رہی ہے. یہ چینل جو ہے یہ واٹر چینل ہم نے بنایا ہے. اس واٹر چینل یا نہر کو ہم نے تقریباً کم و بیش 1.5 سال سے ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں. اور یہ ہاتھ سے بھی کٹنگ کرنی پڑ رہی ہے اس کے اندر، سینڈ سٹون کے اندر. تو وہ دیکھیں واٹر لیول وہاں پہ زیادہ ہے. وہاں سے وہ پانی جو ہے اس نہر میں ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے اگر آپ دکھا سکیں تو یہ یہاں پہ ایکسکیویٹر مشین ہے. یہ یہاں سے آ کے واٹر فال ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اگلے کوشش یہ ہماری 10-15 دن کے اندر ہی اس کو مکمل کر کے اور واٹر فال سے یہاں سے پانی گرے گا. پھر یہ پانی جو ہے اتنے دروائر کا یہاں پہ آئے گا، یہاں سے آ جائے گا آپ کو اس طریقے سے آپ کو دکھایا ہے اس لیک میں آ جائے گا. تو یہ لائک پہلے بھی اس میں پانی آتا ہے لیکن اس میں اوپر ہم نے ڈیم زیادہ بنا دیا تو کبھی پانی کم آتا ہے. صحیح. اب اس سال سے انشاءاللہ جیسی وہ لیک کا ویسا ویو آ رہا ہے، یہ ساری لیک یہاں سے بھر جائے گی اور یہ گھر جو ہے لائک آئی لینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے 10-15 دن میں انشاءاللہ. اور پھر وہ پانی جو ہے آنے والے وقت میں ہم آگے یوٹیلائز کریں گے. ماشاءاللہ ملک صاحب. یہ تھوڑا سا ایڈونچر ہے جو کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم نے ملک صاحب کے پاس ایک گن چیک کی ہے، کوئی بڑی اینٹیک پیس لگا ہے ہمیں. تو ملک صاحب سے اس گن کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون سی گن ہے. یہ جی گن جو ہے یہ انگلینڈ کی گن ہے اور یہ 303 اس کا بور ہے. 303 بولتے ہیں. یہ پہلے پاکستان کا سرکاری ویپن تھا. انگریز کے جانے کے بعد یہ بطور سرکاری ویپن آرمی کو اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو ملا تھا. اس پہ اگر یہ آپ دیکھیں تو اس کی رینج جو ہے 2 کلومیٹر اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اچھا. 2 کلومیٹر لکھی ہوئی ہے. یہ ویپن جو ہے 1941 کا ہے.
प्री पार्टीशन का। और इसकी आप कंडीशन देख लें, इसको हमने प्रोटेक्ट किए हुए, इसको हम इस तरह साफ सुथरा रखते हैं। और दुनिया में वेपन्स तो बहुत आ गए और बहुत जदीद वेपन्स आ गए, लेकिन जो इस वेपन की रिलायबिलिटी है, कभी ये फेल नहीं हो सकता वेपन। कोई भी वेपन फेल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी फेल नहीं हो सकता। इसके ऊपर आप जिंदगी भर एतमाद कर सकते हैं। अच्छा। और इसको जहाँ तक आपकी नज़र काम करे वहाँ तक इसकी रेंज है। तो इस पहाड़ी इलाके में कहीं भी आप पहाड़ी केपीके में भी जाएंगे तो सबसे जो प्रेफर किया जाता है वो इस वेपन को किया जाता है। और इसको हमने आज तक इस एंटीक पीस को संभाल के रखे और मेंटेन किया हुआ है। माशाल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपकी मेहरबानी। और जो है ना, आपका घर है, आप लोग बार बार आएंगे और हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि हमारे पास ज़रूर चक्कर आएंगे, लगाएं। जब आप कहेंगे ज़रूर आएंगे। और दूसरा, आपकी कैंपेन चल रही है, अब हम और वक्त नहीं लेंगे आपका। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नाज़रीन, ये इस व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ है। तो अल्लाह हाफ़िज़।